ال- الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا ایک بہترین عبادت ہے، اور ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہے نا یہ اعمال کا مغز ہے، نیک اعمال کا مغز ہے، یعنی جیسے مغز قیمتی ہوتا ہے اس طرح دعا، اور دعا کرنا ہر نبی کی سنت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، کچھ دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، کچھ حدیث کی کتابوں میں ہیں، کچھ تاریخ کی کتابوں میں ہیں کہ کچھ نبیوں نے کیسی مخصوص دعائیں، اور کچھ کتابوں میں بھی لکھی ہیں دعائیں، بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی بڑی بڑی لمبی دعائیں ہیں۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو دو بندے بڑے پسند ہیں، اللہ جل شانہ کو دو بندے بہت پسند ہیں، ایک لمبا سجدے کرنے والے، دوسرے لمبی دعائیں کرنے والے۔ دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کی جا سکتی ہے، دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کی جا سکتی ہے۔ دعا نماز کی حالت میں جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا کے دعا کی جاتی ہے تو اس کا جو مسنون طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا، وہ اس طرح کہ آپ ہاتھ ایسے اٹھاتے، اور بعض لوگ ایسے اتنا بڑا ہاتھ پھیلاتے ہیں کھولتے ہیں کہ درمیان میں انسان آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ بیٹھے تھے تو حضرت نے دعا کرنے کا طریقہ ہاتھ اٹھا کے سکھایا تھا اور بتایا تھا، فرمایا تھا کہ ہاتھ، آپ نے فرمایا جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو ہاتھ یعنی ایسے کندھے کے برابر میں آگے ذرا سے کر کے اٹھائے جائیں، بہت فرماتے تھے کہ جیسے نماز میں قبلہ بیت اللہ ہے نا، تو اگر آپ نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی، یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ فرمایا دعا میں جو قبلہ ہے نا ہاتھوں کا وہ آسمان ہے، ہاتھ ایسے اٹھنے چاہیے کہ ان کی ہتھیلیاں آسمان دنیا کی طرف ہو، ایک معروف ہے۔ حدیث میں دو طریقے اور بھی آتے ہیں، اور میں کبھی کبھی ان کو تبرک کے طور پہ، سنت کے طور پہ، اور جب کبھی پریشان ہوں تو ضرور کرتا ہوں، بس اللہ نے دل میں ڈالا ہے آپ کو سناتا ہوں، یہ ضرور کریں، بڑی عجیب کیفیت بنتی ہے، اللہ قبول کرتا تو کرتا ہے لیکن اس وقت کیفیت بڑی اچھی بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجیدہ ہوتے، پریشان ہوتے، کوئی دکھ ہوتا، یا اللہ کو کوئی اپنی بات سنانی ہے، دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایسے بیٹھے بیٹھے نا ایسے اپنا سر مبارک اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے، تھوڑا سا دیکھتے اور دیکھ کے اپنا سر جھکا لیتے، پھر ایسے اٹھاتے اور دیکھتے، جیسے ایک بچہ ہے نا
تو اس کا والد اور والدہ سامنے بیٹھا ہے، بچہ نیچے سے بیٹھ کے ایسے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، باپ کے چہرے کو، اور وہ نیچے کر لیتا ہے، اور ماں باپ کی تو محبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں جب وہ عاجزی سے انکساری سے ایسے دیکھتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، بیمار ہوں۔ اگر بچہ بیمار ہے تو باپ کی طرف ایسے دیکھ کے نگاہ نیچے کر لے، باپ کی تو جان نکل جاتی ہے، ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنا چہرہ انور اوپر ایسے دکھاتے، اللہ اپنے اس بندے پہ رحم کر، جس کے صدقے کائنات پہ رحم کیا جاتا ہے، وہ اللہ سے رحم مانگتا تھا۔ آپ ایسے کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے نا، رنجیدہ ہوتے، تو اپنی داڑھی مبارک کو ایسے پکڑتے دائیں ہاتھ سے، ایسے پکڑ کے، تو آپ اس کو ایسے پکڑ کے آپ کے جو داڑھی تھی اس کی جو پچھلا حصہ ہے ہاتھ اس طرف آ جاتے، اور داڑھی کا جو بال ہے یہ آپ اپنے منہ میں لیتے، منہ میں ہلکا ایسے پکڑ لیتے تو ایسے ہاتھ پیچھے چلا جاتا، اور داڑھی آپ پکڑ کے اپنے منہ مبارک میں ڈالتے اور اپنے بالوں کو مبارک کو ایسے چباتے، ان کو منہ میں رکھتے۔ تو دوسرا طریقہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ حاجت اکثر پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے۔ جب کوئی پریشانی، کوئی بے چینی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد کچھ ہوتا تو آپ صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتے، یا آپ کو کوئی راستے میں رکاوٹ یا ترتیب، اور زندگی کی ترتیب تو ایسی تھی کہ آپ 2 نفل کا بڑا اہتمام، گھر سے نکلتے جب کسی سفر میں تو 2 نفل پڑھ کے جاتے، اور آپ نے فرمایا جو آدمی گھر میں چھوڑ کے جاتا ہے اس سے بہترین کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اور آپ مسجد سے نکلتے تو مسجد سے پڑھ کے جاتے لیکن گھر میں بھی پڑھتے، اور جب واپس آتے تو بھی آپ مسجد میں آتے اور نفل پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد دعا کرنے کے لیے کوئی خاص موقع، محل، وقت ضروری نہیں ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، رات ہے، کوئی لمحہ ہے، یہ اللہ کو آپ نے سنانا ہے، اپنا غم سنانا ہے، درخواست کرنی ہے بس۔ اور دعا کا جو سنت طریقہ ہے علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر، اس لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بعض علماء تو آگے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن عموماً جو ہے صرف اللہ کی حمد و ثنا کر کے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف دعا کے پڑھ ہیں، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، پڑھ نہیں جاتی۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف، اور اس کے بعد آدمی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے یا شکر کر لے اور اللہ سے دعا مانگے۔ اور دعا ویسے آدمی لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی بات نہیں، اللہ سے ایسے باتیں کرے جیسے بچہ اپنی اماں سے باتیں کرے، یہ بھی دعا کی ہے، یہ بھی کلام ہے۔ اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف توجہ کر کے اس سے مانگتا ہے، اس سے جب بندہ مانگتا ہے نا تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو کہ میرا بندہ، میری بندی، خصوصاً جب آدمی استغفار کرتا ہے گناہوں پہ، غلطیوں پہ نادم ہوتا ہے تو اللہ تو فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، دیکھو فرشتوں میرے بندی کو دیکھو تو صحیح، میرے بندے کو دیکھو، فرشتے دیکھنے آتے ہیں اسے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، میں نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتے، کثرت سے بھی دعائیں مانگتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں تو محور و مرکز امت ہی ہوتی تھی زیادہ، آپ تو اپنے آپ کو، اپنے لیے کیا دعا مانگتے، امت ہی کے لیے مانگتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے دکھ آئے، درد آئے، تکلیفیں آئیں، چوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، حادثات آئے، میرے نبی کے ہاتھ امت ہی کے لیے اٹھتے رہے، اپنے آپ کو چھوڑتے۔
تو نماز کے میں جو قرآن مجید کی دعائیں ہیں وہ عطیات میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ماشاء اللہ آپ کے بچے بہت نیک ہیں، سارے ولی اللہ ہیں، عالم ہیں، نیک ہیں، بڑا تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑی خوبیوں والے ہیں، تو آپ نے کیا کوئی عمل کیا ہے، کیا کوئی خاص دعائیں کی ہیں کہ آپ کے بچے اتنے نیک ہیں؟ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی میں اتحیات پڑھتا ہوں، ربی جلنی کے بعد ربنا آتنا پڑھ کے پھر میں یہ دعا پڑھتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ حدیث کی معروف دعا ہے، اے اللہ میری بیوی میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ انہیں ولی اللہ نیک صالحہ بنا، تو نے گھر کا سربراہ بنایا ہے تو میں ولی اللہ کا سربراہ بن جاؤں۔ تو فرماتے ہیں جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں نا تو دل میں ایک تمنا کرتا ہوں، یہ دعا دل میں بھی کرتا ہوں، یہ زبان سے کرتا ہوں، دل میں کرتا ہوں، اللہ میرے بیوی بچوں کو کچھ ہوا تو مجھے تکلیف ہوگی اور یہ میری پھر آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی رات تو نہیں بنے گی، اللہ انہیں نیک بھی بنا، عزت والا بھی بنا، ان کی حفاظت بھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا، تو ربی جعلنی جو ہم پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے ماں باپ، دادا پردادا، نانا، یہ دونوں طرف سے حضرت آدم تک جتنے ہیں سب کو یہ دعا جاتی ہے، اللہ کوئی اگر مسلمان نہیں وہ مس ہو جاتا ہے، باقی اوپر جاتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے دعا کی گئی ہے۔ اور اس طرح ہی میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو قرآن کی دعائیں معروف دعائیں ماں باپ کے حق میں، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جنہوں نے انہوں نے مجھے بچپن میں کیا، بچہ نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پیشاب کر سکتا ہے، نہ پخانہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ماں اور باپ اس پہ جانثار ہو جاتے ہیں، اس کے پیٹ میں درد پڑے وہ سوتے نہیں ہیں، ان کے آنسو نکل آتے ہیں، بچے کو ترپتا دے کے خود تڑپ جاتے ہیں اور چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا تھا، اللہ آج وہ بوڑھے ہو گئے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اسی طرح تو ان پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ تو بعد نے لکھا ہے کہ دعا میں عطیات میں ماں باپ کے لیے یہ دعا بھی کریں، اور اس دعا کی برکت سے وہ زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، ہر دعا میں ان کی قبر میں نور، کیفیت اور برکت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد دعاؤں میں اپنے لیے تو سارے ہی مانگتے ہیں، جہاں دنیا مانگے وہاں دین بھی مانگے، اور قرآن مجید میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور دعا نہ بھی پڑھی جائے، صرف ایک دعا پڑھ لی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فرماتے ہیں اس میں دنیا اور آخرت دونوں آ جاتی ہیں اور ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن سنت ہے میرے نبی کی سنت ہے دعائیں کرنا، بہت حدیث میں بڑی بڑی لمبی دعائیں، بڑی بڑی دردناک دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ملتزم پہ دعا، میدان عرفات میں دعا، احد کے میدان میں جب زخمی اور چکنا چور ہو گئے صحابہ، اور اس وقت کی دعا، اس طرح اور دعائیں، مختلف موقع پہ دعائیں، اعمال کی دعائیں، نیک راتوں کی دعائیں، وہ بڑی دعائیں حدیث میں ساری اکٹھی کی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ تو دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ نماز میں دعا کی جائے، اور ایک ہے کہ دعا کرے آدمی تو کوئی نیک عمل کر کے کرے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، یعنی جب آپ کا کوئی نیک عمل بارگاہ الہی میں جائے گا نا تو پھر دعا جلدی قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے تو وہ بہت اچھے مارکس لیے ہیں اس نے امتحان میں، اور آیا ہے لے کے اپنا رزلٹ پکڑاتا ہے، ماں اور باپ تو خوشی سے، اب وہ جو مانگتا ہے نا، جو چیز مانگتا ہے وہ کہتے ہیں لے اور بھی لے اور بھی لے، تو نے کمال کیا تھا،
اور وہ نالائق آدمی فیل ہو کے آئے تو ماں باپ کر سامنے نہ آنا، نکل جا، دفاع ہو جا ہمارے۔ تو نیک اعمال سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کی ایک ترتیب ہے، دعاؤں کی قبولیت کی ایک ترتیب ہے۔ کچھ دعائیں ایسے ہیں من و ان قبول ہو جاتی ہیں اور اسی وقت ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں کچھ عرصے بعد قبول ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں کچھ سالوں بعد ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ قبول نہیں کی جاتی، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ وہ دعا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے بہتر نہیں، اللہ جو بہتر صورت ہوتی ہے، کوئی بہتر ترتیب ہوتی ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے نعم البدل میں دوسری آ جاتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ انہیں روک لیتا ہے اور اس کے بدلے اولادوں میں خیر و برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اور ہر وہ دعا جو مانگی گئی قبول نہیں ہوئی، جب میدان محشر میں حساب کتاب ہو جائے گا، بندہ چلے گا، اللہ فرمائیں گے رک جا رک جا، ابھی تو میرا حساب باقی ہے۔ وہ کہے گا اللہ آپ کا حساب؟ فرمایا ہر وہ دعا جو تو نے مانگی قبول ہوئی ختم ہو گئی، اس کے بدلے ملا ختم ہو گئی۔ ہر وہ دعا جو تیری قبول نہیں ہوئی تھی یہی وہ میں نے روکی تھی، ہر تیری اس نا قبول ہونے والی دعا پہ ایک درجہ بلند کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ کہے گا کاش دنیا میں دعا ہی قبول نہ ہوئی ہو، دنیا کے 4 ٹکے ہی ملنے تھے، یہاں تو درجات مل رہے ہیں، بلندیاں مل رہی ہیں۔ تو دعا پھر ایک معروف لفظ ہے مستجاب الدعوات، یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، تفسیروں میں، حدیثوں میں، تصوف کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ساری نہیں کہہ سکتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اختلاف کی دعا کی، قبول نہیں ہوئی۔ میرے آقا کے صدقے کائنات کی دعائیں، تو وہ کون ولی اللہ ہوگا جس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی 40 سال بعد قبول۔ اتنے ایسے انبیاء ہیں اور ان کے واقعات حدیثوں میں آتے ہیں۔ تو بھئی جو مستجاب دعوات ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ بس جی کوئی اللہ کو حکم نہیں دینا ہوتا، دعا درخواست ہے بارگاہ الہی، اے اللہ تجھ سے دعا کی درخواست ہے۔ دعا بعض دفعہ کسی وسیلے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے، جیسے سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کسی نیک اعمال کا ہے، جو حدیث کی کتابوں میں 3 نوجوانوں کا واقعہ آتے ہیں، تو ان کے آگے پتھر آ گیا غار کے، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے کہا تو اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا اور ان کی جان چھوٹ گئی۔ اسی طرح ہی نیک اعمال کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور نیک اعمال کا حوالہ دینے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نیک صالحین لوگ مشائخ حضرات کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، صدقے سے دعا ان سے نہیں مانگی جا رہی، اللہ سے مانگی جا رہی ہے ان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بارش بند ہو گئی، مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا، تو ایک صحابی نے خواب دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کو وہ حکمت سے کام لے۔ حضرت عمر فاروق بڑا روئے، بہت روئے، پھر فرمایا چلو میدان میں چلو، سارے لوگ میدان میں آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز استسقاء پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عباس بن ابو المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو زندہ تھے اس وقت، ان سے کہا عباس آپ ادھر آ جائیں، سارے صحابہ دیکھنے ہیں۔ حضرت عباس آگے تو کہا یا اللہ آج ہم میں تیرا نبی نہیں ہے، یہ تیرے نبی کا چچا ہے، اللہ، یہ حدیث کی کتابوں میں سنا رہا ہوں، اللہ تیرا نبی کا چچا ہے، اللہ اس کے صدقے رحم کر۔ بارش شروع ہو گئی، یہاں تو شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کا قول فعل حدیث کی کتابوں میں، سب کتابوں میں لکھا ہوا۔ اسی طرح ہی نیک لوگوں کے صدقے دعا مانگی جا سکتی ہے، مشائخ کے صدقے مانگی جا سکتی ہے۔ ایک ترتیب اور ہے لیکن یہ بڑی نازک ہے، اس میں بڑی احتیاط ہے۔ زندہ آدمی سے یہ کہہ دینا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اس میں تو کسی کو خلل نہیں، حدیث میں بہت تعداد میں موجود ہے الحمدللہ، اور یہ بڑی مقرر بات ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں عمرے کے لیے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔
فرماتی ہیں رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دیتا تو مجھے اتنی لذت خوشی نہ ہوتی جتنی رسول اللہ نے مجھے کہا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پھر اس کے بعد برزخ میں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور صاحب نجات نیک صالحین ہیں، تو اگر آدمی ان کے اس کو اللہ پاک نے سمجھ دی ہو تو انہیں سلام عرض کر کے اور اس کے بعد ان سے درخواست کرے آپ میرے لیے دعا کریں۔ جو لوگ دنیا میں مستجاب الدعوات ہوتے ہیں وہ برزخ میں بھی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی یہ چھینی نہیں جاتی، ان کی دعاؤں کے اندر وہی قوت قبولیت کا عنصر ہوتا ہے۔ تو وہ ان سے جب درخواست کی جائے تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے حالات بدلتے ہیں۔ اور کبھی ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، بڑی ضروری بات، آپ کے ماں باپ بہت بڑی قیمتی اثاثہ ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، مر جائیں تو پھر تو سال بھی مناتے ہیں، قبریں بھی پکی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، زندگی میں ماں باپ کو پوچھتے نہیں۔ ماں بیچاری اٹھ نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، فرصت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بہت بڑا اثاثہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دن کہ میں مسجد نبی میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوں، میری امی جان مجھے آواز دیتی محمد، میں نماز توڑ دیتا۔ اتنی حسرت تھی رسول اللہ کو اپنی ماں سے۔ تو ماں اور باپ سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ سے کہنا، نیک لوگوں سے کہنا وہ تو ہے، ثابت ہے، اچھی بات ہے، برکت والی، لیکن ماں باپ سے کہنا، ماں باپ کی جو محبت کیفیت اولاد کی دعا میں ہوگی نا، اس کا مقابلہ نہیں۔ اب آپ کو میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میری امی جان اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، والد صاحب بھی کی خدمت کی، الحمدللہ سارے باہر چلے گئے تھے، میں خدمت کی ان کی، میں نہیں گیا، اللہ نے بڑی شہادت دی ان کی خدمت کی، یہ انہی کے صدقے مجھ جیسے نکمے آدمی کو اللہ نے یہ عزت دی ہے۔ تو والدہ کی خدمت کی بھی بہت ملا، آخری جو لقمے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کھلائے۔ تو میری امی جو دعا دیتی تھی وہ اسی دن قبول ہو جاتی تھی، اور جو کئی ایسی ہیں کہ میں ابھی دیکھتا ہوں وہ دعاؤں کی برکت چل رہی ہے۔ ایسا ہوا کہ والدہ فوت ہو گئی، جب والدہ فوت ہوگی تو ایک شعر میں نے سنا تھا، اس سے ترجمہ نہیں سمجھ نہیں تھی مجھے، اس دن سمجھ آئی۔ اس کے بعد زمانے بھر کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، زمانے بھر کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا وہ ہٹ گیا، کٹ گیا۔ مجھے ایسے لگے کہ آندیاں چل گئی، طوفان چل گئے۔ پتہ نہیں وہاں بستر میں بیٹھ کے لیے میرے لیے کیا کیا دعائیں کرتی تھی، مجھ نالائق کے لیے، جس کی وجہ سے ابتلا آزمائشیں رکی ہوئی تھیں۔ ماں ہٹتی گئی، پتہ چلے طوفان مچ گیا، بیوی کا اپینڈکس کا آپریشن ہو گیا، بچے کا پرابلم بن گئی، اور پرابلم بن گئی، عجیب صورتیں بن گئی، مجھے سمجھ نہ آئے، میرا دماغ کام چھوڑ گیا۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھا رو رہا تھا کہ یا اللہ کیا بن گیا ہے۔ تو مجھے خیال ہے کہ امی مجھے بڑی دعائیں دیتی تھی، آج امی نہیں ہے، میں قبرستان چلا۔ پہلے والد صاحب کی قبر پہ حاضری دی، دعا کی درخواست کی، پھر امی کی قبر پہ گیا، بڑا رویا۔ میں نے کہا امی جب آپ دنیا میں تھیں آپ کے ہاتھ اٹھتے تھے میرے کام بن جاتے تھے، اب آپ دنیا سے آ گئی ہیں، میں تنہا ہو گیا ہوں، مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہوں، بڑا پریشانیوں میں ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ میں واپس آیا، زندگی بدل گئی، نظام بدل گیا، کائنات بدل گئی، رنگ بدل گیا، اندھیریاں رک گئی، طوفان تھم گئے، رات دن بن گئی۔ مجھے خیال آیا وہ بہت دیر کی تھی تم نے۔ پھر اس کے بعد کبھی اللہ نہ کرے اللہ بچائے آزمائشوں سے، کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر بھی کئی دفعہ جا کے میں دعا کی درخواست کرتا تھا۔ سب سے زیادہ جو حق ہے روزہ رسول پہ جا کے، وہ قبولیت کی بھی جگہ مقام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، اور اس کے بعد مشائخ ہیں، ماں باپ ہیں،
روایت میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھوڑا ذرا تیز مزاج بھی تھا، تو آپ کوئی طور کی طرف آئے تو آتے تھے جاتے تھے، تو ایک دفعہ آئے تو آواز آ گئی، موسیٰ سنبھل کے دیکھ کے احتیاط کر، حضرت موسیٰ ڈر کے ایک دم گھبرا گئے، نبی تھے، گھبرا گیا، اللہ کوئی غلطی ہو گئی، اللہ کوتاہی ہو گئی، بھول ہو گئی، یا اللہ کیا بن گیا؟ کہا ہے موسیٰ پہلے جب تم آتا تھا تیری ماں پیچھے ہاتھ اٹھاتی تھی، اللہ میرا بچہ اس سے غلطی ہو، اسے پکڑنا نہ، اسے سزا نہ دینا۔ اے موسیٰ اب تیری ماں ہاتھ اٹھانے والی نہیں ہے پیچھے، تو اب تجھے خود احتیاط کرنی ہوگی۔ اتنا بڑا رسول، صاحب شریعت، صاحب کلام، کلیم اللہ، اور اپنی ماں کی دعاؤں کا محتاج، اپنی ماں کی دعا کا محتاج۔ بات دعا اللہ سے چل رہی تھی تو درمیان میں یہ ضروری اس لیے آ گئی کہ ہمیں اس کی خبر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دعا کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی نماز کے بعد دعا کرے۔ دعا کا طریقہ یہ بھی ہے، روزہ کھولتے وقت حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی ایک دعا روز قبول ہوتی ہے، اور کوئی نیک عمل کرتے خصوصاً حج عمرے اور زیارتوں، اس میں اسی طرح نیک اعمال میں کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کے بعد دعا مانگی جائے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد گناہ ہو جائے، پہلی بات ہے نیکی، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، شرم آ جائے آدمی کو، بس وہ ہاتھ اٹھائے، وہ بڑے ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ بندے کے اندر جو شرمندگی پیدا ہوتی ہے نا، ندامت پیدا ہوتی ہے، ذلت پیدا ہوتی ہے، رسوائی پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ عرش الہی پہ جا کے ٹکراتی ہے، اور بعض دفعہ وہ دعا ایسی قبول ہوتی ہے کئی سالوں کی عبادت کے برابر بندہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تجھ سے غلطی ہو مجھ سے بھاگ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ خود کہتا ہے کیوں مایوس ہوتا ہے میرے، ہاں مانگ مجھ سے، میں دینا۔ حدیث میں آتا ہے روزانہ سحر کے وقت آسمان دنیا پہ آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، مال مانگنے والا، عزت والا، ہدایت مانگنے والا، آوازیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ تو یہ ہے کہ گناہ کے بعد بھی دعا کرنا، اور یہ کہ کبھی کوئی منظر دیکھا جائے، اگر بہت اچھا ہے تو بھی دعا کرنا، اور اگر منظر اچھا نہیں، آپ نے کسی کو دیکھا خون آلودہ ہے یا اس میں عیب ہے، آنکھ نکلی ہوئی ہے، کٹا ہوا ہے یا کوئی ہے، تو اللہ مجھے بھی بچانا، میری اولاد نسل کو بھی بچانا، اس میں ایسی بیماری ہے اس وقت میں اللہ بچا لے۔ حدیث میں دعائیں آتی اس حال میں بھی دعا، اور ویسے بھی کبھی دل کرے تو بیٹھ کے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ ذکر کے بعد دعا، کیونکہ ذکر ایک عبادت ہے، اللہ کو یاد ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، انا جلیس مع ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو ختم قرآن میں دعاؤں کے قبول ہونے کی حدیث میں بشارت ہے، فرشتے باقاعدہ اس کے لیے مختص ہیں جو ڈھونڈتے ہیں ان مجالس کو، اور ہمارے اکابر اپنی دعاؤں کو روک کے رکھتے تھے ختم قرآن پہ اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اور بھی دعا کی بس کافی صورتیں ہیں، ترتیبیں ہیں۔ اصل میں دعا اللہ سے جڑنا، اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ یقین، اور اپنے آپ کو عاجز، مسکین، گناہ گار، کمزور، محتاج سمجھنے کا۔ اللہ ہمیں دعاؤں میں سوز دے، دعاؤں میں اللہ سوز دے، کیفیت دے، اور اللہ پاک ہماری دعاؤں کو درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔